خدایا تجھے حمد ہے، خدایا تجھے حمد ہے، تجھے حمد ہے، خدایا تجھے حمد ہے، خدایا تمہیں حاکم برایا قرآن بھی ساتھ چلتا ہے، حدیثیں بھی ساتھ، حضور حاکم برا اور ایسے حاکم کہ جب تک ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا لو مومن ہو۔ فلا وربک، کیا شان ہے اس ذرا غور کرو، فلا وربک اللہ فرماتا ہے محبوب میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا رب ہوں نا، تو آپ کا رب ہونے کی قسم، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، میں آپ کا رب ہوں، آپ کا رب ہونے کی قسم، جب تک یہ لوگ جب تک آپ جو فیصلہ کر لیں اس فیصلے کو جب تک یہ تسلیم نہ کر لے دل و جان سے مومن میں سے حضور کون ہے؟ حاکم برایا۔ اس پر اتنی احادیث ہیں، اتنے واقعات ہیں، علماء جانتے ہیں کہ حضور نے ایک صحابی کو، ایک صحابی کی شہزادی کی شادی نکاح ایسے کر دی، تم سکون آیا، کوئی تم سکون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ توفیق کرتا، بغیر ماں باپ آدم علیہ السلام، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے حضرت حوا رضی اللہ عنہ، آنے والے آئے بھی تو آئے، ہمارا وسیلہ ماں باپ، لیکن کوئی تم سا کون آیا؟ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ توفیق کا دم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمنہ چاچایا، سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، سب سے افضل آیا۔ کس سے، کس کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے؟ کون؟ حضرت جبریل کے دم سے ہے۔ چلو جس نے دم کیا نا انہی سے پوچھتے ہیں، جنہوں نے دم کیا ان سے ہی پوچھے نا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو یہی بولے سدرا، یہی بولے سدرا بھائی مدینہ کھڑے ہو جاؤ، مدینہ رضوان بھائی آپ کہیں گے جو کھانے کے ہوتے ہیں خالہ کہتے ہیں ایسے اس کھڑے کو کرو ان پہ اپنا سایہ بنو شافع خدا کے بندوں
ہم بھی ہیں کیا عادت ہم سے گئے ہماری اوقات ہم ڈھونڈے یہ رجال الغیب ہوتے ہیں جی اور بات آگے بڑی آگے کی ہے میں چھیڑنا نہیں چاہتا بڑی آگے کی بات سن لو اللہ کے ولیوں کے دلوں کی کیا کیفیات ہوا کرتی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کیا ہوا میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں کہ شخص ادھر بولے گیا ابھی یہی ابھی کہاں وہ ڈھونڈو سبحان اللہ اب رضا کے دل کو ڈھونڈا جا رہا ہے ڈھونڈا گیا نا تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل کا پتہ چلا پتہ چلا مشکل کدھر تھا تیرے راز کے مقابل تیرے راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آج کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا سایہ 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 آگے اور بھی اشعار لیکن وہ لگا تبھی ہو جائے گا اس لیے میں پڑھتا نہیں ہاں آرادہ تو لکھا آگے کہ کل کیسا پایا آگے لکھا آرادہ آگے یہ سمجھیں گے نہیں نہ پھر بولتا رہوں گا تو آپ نہیں بولیں گے کیا یہ تقریر کرنے آیا کہ نعت پڑھنا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور تھا واہ کیا جودو کرنا شیخ سبحان اللہ ابھی کچھ ایک ہفتے پہلے اس فقیر نے کچھ تزوین کے اشعار لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ روز و شب جو شربت دریا تیرا روز و شب جو شب رحمت دریا تیرا اس شان سخاوت بے مقدار تیرا اس شان سخاوت بے مقدار تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے مل گیا صدقہ
جبریل سے کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے توڑ دے لکھ قلم یوں جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوشت فرش والے تیری شوشت نہ کوئی کچھ سخی ہے نہ کوئی مجھے سمجھ چشم بیدار جابر کا نظارہ سرخ بخاری والا لباس میرے آقا زیب تن کیے 14ویں رات چاند جوبن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چاند کبھی حضور کبھی چاند حضور ذرا تصور تو کریں چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھا چاند کو کبھی کبھی کار کا چہرہ کون نظروں پہ چڑھے تلوار غور تو کر ہے فترباں میں زیادت سوف يعطيك ربك فترضى اور حضور عرض کرتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے غور تو کر ہے فترضى میں سیادت کتنی بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی وہاں نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی ایک مہینہ میرے سیاہ کی حقیقت تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی تیرے دامن کو عطا ہو گئی وسعت ختم اس مصر پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ
ذرہ کرے ہم کو نہال، کس طرح جائیں کسی اور کے تک سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بہار، تیرے ٹکڑوں سے بسے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں یعنی کہ تنزل کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، ویسے ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو تو گر گناہوں کے سبب تم نے دیا اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے، کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال، تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر نہ ڈال، گر گناہوں کے سبب تم نے دیا اس تصور سے ہو جائے بندے نڈال، کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال، تیرے ٹکڑوں سے بسے تو جو صحرا قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سون کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے، حضور کا فقر اختیاری ہے، آپ فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے، تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے، تو جو چاہے تو ابھی از پے خالق و رحمان و ولی کر دیکھ ہے صدقہ فاطمہ حسن و علی کر
بات کے در پہ کروڑا تیرا دولت عشق سے دل میرا غنی کر دیتے گمراہوں تجھ میری ختم خودی کر دیتے مجھ گناہگار پہ رحمت کی چھڑی کر کعبہ جان کون ہے؟ سبحان اللہ کیوں ڈرتے ہو؟ کعبہ جان کون ہے؟ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غبا سبحان اللہ کرو کرو بے اپنا سایہ بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا بنو شافع خطایا ارے خدا کے بندوں ہم بھی ہیں کیا عادت ہم سے گئے ہماری اوقات ہم ڈھونڈیں یہ رجال الغیب ہوتے ہیں جی اور بات آگے بڑی آگے کی ہے میں چھیڑنا نہیں چاہتا بڑی آگے کی بات سن لو اللہ کے ولیوں کے دلوں کی کیا کیفیات ہوا کرتی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں کہ شخص ادھر بولے گیا ابھی یہی ابھی کہاں وہ ڈھونڈو سبحان اللہ اب رضا کے دل کو ڈھونڈا جا رہا ہے ڈھونڈا گیا نا تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا مشکل کا پتہ چلا پتا چلا مشکل کدھر تھا تیرے راز کے مقابل تیرے راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا نوچ کیسا پایا یہ نوچ کیسا پایا
آگے اور بھی اشعار لیکن بولا طویل ہو جائے گا اس لیے میں پڑھتا نہیں. ہاں عروض تو لکھا تھا آگے کہ قلب کیسا پایا اگر لکھا آدھا ارے قبلہ یہ سمجھیں گے نہیں نہ پھر بولتا رہوں گا تو آپ نہیں بولیں گے کیا یہ تقریر کرنے آیا کہ نعت پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور تھا واہ کیا جودو کرنا شیخ. سبحان اللہ. ابھی کچھ ایک ہفتے پہلے اس فقیر نے کوئی تزویر کے اشعار لکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روز و شب جوش دریا تیرا روز و شب جوش دریا شان سخاوت بے مغربا تیرا اس شان سخاوت بے مغربا تیرا ہاتھ اٹھے نہ تھے مل گیا صدقہ جبریل جسے کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے توڑ دے لکھ قلم یوں جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوشت کرلو کیا جانے اس روش پہ اڑتا فرش والے تیری شوشت کرلو کیا جانے اس روش پہ اڑتا نہ کوئی کچھ سخی ہے نہ کوئی مجھے سمجھ چشم بیدار جگا دے میرے خوابی جو رضا رب تم اتنے نہیں
ماتھے کی طرف اشارہ ہے. چاندنی رات میں جابر کا نظارہ سرخ دھاری والا لباس میرے آقا زیب تن کیے ہوئے 14ویں رات چاند جوبن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چاند کبھی حضور کبھی چاند حضور ذرا تصور تو کریں چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھا چاند کو کبھی کبھی کار کا چہرہ دیکھے چاند کو کبھی کبھی کار کا چہرہ دیکھ کر بولے جمال شگے والا سوف يعطيك ربك فترضى اور حضور عرض کرتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. غور تو کر ہے فترضى میں سیادت کتنی بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی وہ نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی ایک مہینہ میرے سیاہ کی حقیقت تجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی تیرے دامن کو عطا ہو گئی وسعت ختم اس مصر پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی ایک میں کیا میرے کتنی مجھ سے سارا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگاہ کس طرح جائیں کسی اور کے تک
اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بہار تیرے ٹکڑوں سے بسے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں یعنی کہ تنزل کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، ویسے ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو تو گر گناہوں کے سبب تم نے دیا اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے بسے کی ٹھوکر نہ ڈال کر گناہوں کے سبب تم نے دیا اس تصور سے ہو جائے تیرے بندے کون رکھے گا تیری درگاہ فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے بسے تو جو صحرا قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے حضور کا فقر اختیاری ہے آپ فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے تو جو چاہے تو ابھی از پے خالق و رحمان و ولی کر دے صدقہ فاطمہ حسنین و علی کر دے تو ہے مختار پائے خاص شریک کر دے میری تقدیر پوری ہو تو بھلی کر
دل میرا غنی کر دیتے گمراہوں تجھ میری ختم خودی کر دیتے مجھ گناہگار پہ رحمت کی چھڑی کر کعبہ جان کون ہے؟ سبحان اللہ کیوں ڈرتے ہو؟ کعبہ جان کون ہے؟ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غرا سبحان اللہ وہ سب کھوٹیاں تھی سب گھریاں تاجدار گڑا کیا شان ہے پیر صاحب کے نوجوانی کا آپ کا شام نوجوانی جب آپ دور طالب علم تو پڑھنے گئے اس جگہ وہاں پر ایک شخص تھا جس نے قصیدہ غوثیہ یاد کیا ہوا آگے سنو اتنی جلدی نہ کہا قصیدہ غوثیہ یاد کیا ہوا تھا اس نے اور اسی میں کھیلتا تھا سمجھ گئے نا جو آج کل کی نظر آئیں گے آپ کو منگل بدھ منگل بدھ گزر جاتا ہے پھر پتہ وہ پیر تھا اعلیٰ حضرت کیا کہتے سنو ماں سیما ہے احمد نوری نور والا ہے احمد نوری نور والا ہے احمد نوری کھو کے سود بدھ بنے سنیچر پیر کھو کے سود بدھ بنے سنیچر پیر حق کا جمعہ ہے احمد نوری آج کل بڑے ملائیں گے آپ ایسے ہوں گے منگل بدھ جمعرات گزر جائے گی پھر پتہ چلے گا وہ پیر تھا جی ہاں ایسے پیروں سے بچنا میرا جی تو وہ بھی کچھ ایسے ہی تھا اور یاد کر لیا تھا وہی کھیلتا تھا سب ایک دفعہ مسجد میں سب بیٹھے تھے جیسے پیر صاحب آئے سب کھڑے ہو گئے پیر ملک شاہ صاحب کی کھڑے ہو نہیں کھڑے سارے کھڑے ہو گئے کھڑے نہیں ہوئے لوگ دیکھ کر یہ نوجوان بھیا ہے کہا تو کھڑا نہیں ہوا پڑھ دوں پڑھوں قصیدہ پڑھوں آپ نے کہا تو قصیدہ پڑھے گا میں قصیدے والے کو بلاؤں ہماری جتنی حدیثیں بھی ہوں پیر صاحب جب مدینہ منورہ گئے نا راستے میں ایک وادی آئی وادی ہمراہ وہاں آپ نے آرام کیا جب آرام کیا تو میرے آقا نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور حضور نے بڑے پیار سے کہا یا بنیا یہ بنیا نا تصغیر تصغیر کتنی کس میں ایک ہوتی ہے پیار والی تصغیر یہ ہے پیار والی جیسے حسن کی تصغیر حسین ہے نا تو یہ ہے بنیا قرآن میں بھی ہے اس کا مطلب ہوگا اے میرے پیارے بیٹے کیا ہوگا اے میرے پیارے پیارے بیٹے حضور نے جلوہ بھی دکھایا اور باتیں بھی فرمائی سبحان اللہ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو جلوہ یاد آ گیا مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاکھ نورانی ہے کالی زلف درخت مسکانی ہے مخمور عقین مت پر وہ جلوہ یاد کرتے پھر عشق بڑھا آج سکھ میں تیرا
کیوں تجڑی اداس گھنیریاں لوں لوں وچ شوق چنگیریاں جو نانا لانا کیوں چھوٹی ایسے کہتے تھے اور کہنے لگے کہ حضور آپ نے تو کرم فرمایا ہن حجرے تھی مسجد نوری جاتی دے کار سارے سکھ نوری جاتا سارے سکھ نوری دے کار سارے سکھ اکیارا دا فرش تو اکیارا فرش کرن انسو ملک مورا پریا تشریف لائیے نا مسجد میں آئیے نا حضور دیدار کے لیے سارے بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں کو فرش راہ کیے ہوئے حضور تشریف لائیے عرض قبول ہوئی اور میرے آقا تشریف لے آئے مانگا اتنا ہی تھا نا آگے تو کچھ مانگنا نہیں تھا یہی تو کہا تھا کہ آ جائے تو حضور آ گئے لیکن آئے اس شان کے کہ چہرہ پاک پر برد جمان پر سبحان اللہ ابھی جلوہ دکھائے اب میں آگے بتاؤں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر نہیں ہے دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر کی چھائی ہے تو چھاؤں گی حشر ہی آنا جائے گی اب دیکھا نا کہ آج قبول ہوئی اور تشریف لے آئے تو پھر کہتے ہیں ہن حضور لاہو مفت مخلد برد من بھاری جھلک دکھاؤ یہ سمجھے ابھی آپ سمجھیں گے یہ بارگاہ ایسی ہے نا مانگو تو ملتا اب دیکھا کہ میں نے کہا حضور آ جاؤ تو حضور آ گئے میں نے کہا حضور چادر ہٹائیں تو حضور نے یہ بھی ہٹا دی پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھاؤ 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 او باتیں بھی کریں حضور لاہو مفت مخلد برد من بھاری جھلک دکھاؤ سجن من بھاری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں مٹھیاں اللہ میٹر جو ہمرا دیسی سیا جو ہمرا دیسی عشق کہتا ہے جب پیر صاحب نے یہ کہا ہوگا نا کہ حضور تشریف لائے حضور تشریف بھی لے آئے پھر کہا حضور چادر ہٹائیں تو حضور نے چادر بھی ہٹا دی پھر حضور وہ باتیں بھی فرمائیں تو حضور نے اپنے شہزادے کی فرمائشوں کو سن کر اتنا حضور بھی مسکرائے ہوں کہ حضور کے دانت نظر آنے لگے اور جب حضور کے دانت نظر آنے لگے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان مہر علی تیری تنایا شریف کتھے مہر علی تیری طرح گستاخی کتھے چاڑیاں احتیاط ہوتی ہے جو کسی کو ملتی ہے اعلیٰ حضرت بھی گئے تھے نا میرے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ خواہش کی کہ حضور تشریف لائیں آپ نے تو کئی بار دکھایا حضور اب بیداری میں بھی دکھانے لگا میرے آقا اعلیٰ حضرت پر جب کرم ہوا اور میرے اعلیٰ حضرت نے بیداری میں ماتھے کی آنکھوں سے جب حضور کا جلوہ دیکھا وہ وقت کیسا ہوگا اعلیٰ حضرت اس وقت کو یاد کرتے کہتے ہیں
سویعات قلیل گھڑیاں. یہ سیگا کون سا ہے حضرت جانا؟ جمع. کیا مطلب؟ قلیل گھڑیاں. ہائے افسوس وہ قلیل گھڑیاں گزر باہل سویعات آہت غصور آہت غصور چکیادا موہ کرنا کر پر یادا موہ کرنا کرنا وہ مدینے کا جاتا وہ مدینے کا جاتا وہ مدینے کا جاتا وہ مدینے کا جاتا یا قافلتی قیام کی مدت بڑھا دے یا قافلتی زیدی اجلت رحمے پر کسرت تشنہ رحمے پر کسرت تشنہ بن مورا چیرا لجے جھر جھر مورا چیرا لجے پاسے آسینا سنا جانا مورا چیرا درد درد مورا مورا درد درد آسینا سنا جانا دیکھا نبوے کنسوگی پاسے ابھی نہ سنا جانا بھی دیکھا نبوے کنسوگی طرفا سے ابھی نہ سنا جانا مورا چیرا لرجے درد درد ابھی نہ سنا جانا پاسے ابھی نہ سنا جانا خامائے خامے نوائے روائے نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. کیا کریں آپ؟ احباب نے فرمائش کی تھی کوئی ایسا کلام لکھے نا حضور جو 4 زبانوں پہ ہو، جس میں 4 زبانیں ہیں، فارسی بھی ہو، عربی بھی ہو، ہندی بھی ہو، اردو بھی ہو. ہندی نہیں بلکہ پوری جو ہمارا تھی آوت ہو جاوت ہے آوت ہے. کہا کہ ایسا کلام لکھے کہ 4 زبانوں میں ہو. تو اعلیٰ حضرت نے لکھ تو دیا اور لکھا بھی کمال. سبحان اللہ. کمال لکھا نظیر نہیں ہے. آخر میں کام کیا کیا؟ وہی جو ولیوں کا شیوا ہے، وہی جو عاشق و طریقہ لکھ تو دیا. پھر کہتے ہیں اپنے آپ اپنے قلم کو کہتے ہیں خامائے خام نہ تجربے کار کچا قلم. کہتے ہیں بس خامائے خام کہتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میری. 4 زبانوں کو انتخاب کرنا پھر لکھنا یہ تو میری طرز نہیں، اور یہ رنگ بھی نہیں کہ کوئی کہے تو لکھو. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. وہ تو ارشاد آئے باتیں شاد شاد چار اس راہ بڑا جانا چار سر سر چار سر سبحان 40 سال تقریباً انہوں نے دعائے اس فقیر عقیل کو ناخوانی میں. سبحان اللہ. اللہ کا کرم اتنا بڑا ہے کہ لوگ اتنی فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ تو ظاہر محفل میں ایک وقت ہوتا ہے تو اس میں سب کی فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا. میرا معاملہ ایسا ہے کہ محفل میں نہ گن کے پڑھو، بس میرا یہ کہنا ہے کہ ایک مصرع بھی اگر ہم کو حضور سے قریب کر رہے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے. کلام تو میں
الحمدللہ چاہوں تو ایسے سے پڑھ سکتا ہوں کہ جس میں اہل علم بہت محسوس ہو، لیکن چونکہ اکثریت جو ہے وہ عوام کی ہے، اس لیے میں ذرا رعایت کر لیتا ہوں، بدلے نہ خاص دل نہیں کرتا، میرا تو ہٹنے کا دل نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام نے مجھے وہ عطا کیا ہے کیا میرا دل نہیں کرتا۔ پھر برادر اعلیٰ حضرت، پھر شہزادہ اعلیٰ حضرت، عام اعلیٰ حضرت، ایسے سے کلام ہیں ان کے۔ اب دیکھیں میں کلام پڑھتا ہوں برادر اعلیٰ حضرت۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ہر ایک زخم دل کے ملامت کسی کی، کرے چارہ سازی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، کہ دیدار کسی کے دیدار زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ ایک شعر کو سنو، نہ رہتی جو پر صورت کسی، میرے اعلیٰ حضرت کہ ہمارے جو آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 قدم رسول، اللہ سب سے بڑا غیرت فرمانے والا، اس نے محبوب کو 70,000 قدم بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک پردہ لے کر اٹھ جاتا، آسمان کا سورج جل جاتا۔ کسی نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ صحابہ کرام نے جو دیکھا نا سمجھانے کے لیے وہ ایسے جیسے خواب میں دیکھا۔ وہ سب کھوٹیاں تھی سب کھڑیاں تاجدار گڑا کیا شان ہے۔ پیر صاحب کے نوجوانی کا کیا شان، نوجوانی جب آپ دور طالب علم تو پڑھنے گئے کسی جگہ، وہاں پر ایک شخص تھا جس نے قصیدہ غوثیہ یاد کیا ہوا۔ آگے سنو، اتنی جلدی نہ کہا کرو، قصیدہ غوثیہ یاد کیا ہوا تھا اس نے اور اسی میں کھیلتا تھا۔ سمجھ گئے نا وہ جو آج کل کی نظر آئیں گے آپ کو منگل بدھ، منگل بدھ گزر جاتا ہے پھر پتہ وہ پیر تھا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے سنو، ماں سیما ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، نور والا ہے احمد نوری، کھو کے سود بدھ بنے سنیچر پیر، کھو کے سود بدھ بنے سنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد نوری۔ آج کل بڑے ملائیں گے آپ، ایسے ہوں گے منگل بدھ جمعرات گزر جائے گی پھر پتہ چلے گا وہ پیر تھا جی۔ ہاں ایسے پیروں سے بچنا میرا جی، وہ بھی کچھ ایسے ہی تھا اور اس نے یاد کر لیا تھا، وہی کھیلتا تھا سب سے۔ ایک دفعہ مسجد میں سب بیٹھے تھے، جیسے پیر صاحب آئے سب کھڑے ہو گئے، پیر میرے شاہ صاحب نہیں کھڑے، نہیں کھڑے،
سارے کھڑے ہو گئے، کھڑے نہیں ہوئے. لوگ دیکھ کر یہ نوجوان مجا ہے، کہا تو کھڑا نہیں ہوا، پڑھ دوں، پڑھوں قصیدہ پڑھوں. آپ نے کہا تو قصیدہ پڑھے گا، میں قصیدے والے کو بلاؤں. ہماری جتنی ہم سے نہیں آؤں. پیر صاحب جب مدینہ منورہ گئے نا، راستے میں ایک وادی آئی، وادی ہمرا، وہاں آپ نے آرام کیا. جب آرام کیا تو میرے آقا نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور حضور نے بڑے پیار سے کہا یا بنیا. یہ بنیا نا تصغیر کا صیغہ. تصغیر کے تین قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے پیار والی تصغیر، یہ ہے پیار والی. جیسے حسن کی تصغیر حسین ہے نا، تو یہ ہے بنیا. قرآن میں بھی ہے. اس کا مطلب ہوگا اے میرے پیارے بیٹے. کیا ہوگا؟ اے میرے پیارے پیارے بیٹے. حضور نے جلوہ بھی دکھایا اور باتیں بھی فرمائی. سبحان اللہ. جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو جلوہ یاد آ گیا. چت بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاکھ نورانی ہے، کالی زلف ترک مسکانی ہے، مخمور اپین مت پر. وہ جلوہ یاد کرتے پھر عشق بڑھا. آج سکھ میں تیرا کیوں تجڑی اداس گھنیریاں، لوں لوں وچ شوق چنگیریاں، جنانا لانا ایسے کہتے تھے. اور کہنے لگے کہ حضور آپ نے تو کرم فرمایا، حجرے تھی مسجد نوری جاتی دے کار سارے سکھ، نوری جاتا سارے سکھ، نوری دے کار سارے سکھ، اکیارا فرش فرش تو اکیارا فرش کرن انسو ملک مورا پریا تشریف لائیے نا مسجد میں آئیے نا حضور. دیدار کے لیے سارے بیٹھے ہیں، اپنی آنکھوں کو فرش راہ کیے ہوئے ہیں. تشریف لائیے. عرض قبول ہوئی اور میرے آقا تشریف لے آئے. مانگا اتنا ہی تھا نا، آگے تو کچھ مانگا نہیں. تو یہی تو کہا تھا کہ آ جائے تو حضور آ گئے. لیکن آئے اس شان کے کہ چہرہ پاک پر برد جمان پر. سبحان اللہ. ابھی جلوہ دکھائے. اب میں آگے بتاؤں. حالات کہتے ہیں کہ دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر نہیں آئے. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر کی، چھائی ہے تو چھاؤں گی، حشری ہی آنا جائے گی. اب دیکھا نا کہ آج قبول ہوئی اور تشریف لے آئے تو پھر کہتے ہیں ہن حضور لاہو مفتو خند برد من ہماری جھلک دکھا. ابھی آپ سمجھیں گے یہ بارگاہ ایسی ہے نا، مانگو تو ملتا. اب دیکھا کہ میں نے کہا حضور آ جاؤ تو حضور آ گئے. میں نے کہا حضور چادر ہٹائیں تو حضور نے یہ بھی ہٹا دی. تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھاؤ مٹھاؤ مٹھاؤ، او باتیں بھی کریں حضور. لاہو مفتو مخطط برد یمن من بھاری جھلک دکھاؤ سجن، من بھاری جھلک دکھاؤ سجن. مٹھیاں 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 اللہ میٹر جو ہمرا دیسی سیا، جو ہمرا عشق کہتا ہے. جب پیر صاحب نے یہ کہا ہوگا نا کہ حضور تشریف لائے، حضور تشریف بھی لے آئے. پھر کہا حضور چادر ہٹائیں تو حضور نے چادر بھی ہٹا دی. پھر حضور وہ باتیں بھی فرمائیں تو حضور نے اپنے شہزادے کی فرمائشوں کو سن کر اتنا حضور بھی مسکرائے ہوں کہ حضور کے دانت نظر آنے لگے. اور جب حضور کے دانت نظر آنے لگے تو پھر صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ
کتھے مہر علی تیری تنایا شریف کتھے مہر علی تیری گستاخی کتھے چاڑیاں احتیاط ہوتی ہے جو کسی کو ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت بھی گئے تھے نا میرے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ خواہش کی کہ حضور تشریف لائیں. آپ نے تو کئی بار دکھایا حضور, اب بیداری میں بھی دکھائیں گے چلے. میرے آقا اعلیٰ حضرت پر جب کرم ہوا اور میرے اعلیٰ حضرت نے بیداری میں ماتھے کی آنکھوں سے جب حضور کا جلوہ دیکھا, وہ وقت کیسا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت اس وقت کو یاد کرتے کہتے ہیں سویعات قلیل گھڑیاں. اسی کا کون سا ہے حضرت جانا جمع کیا مطلب؟ قلیل گھڑیاں. آئے افسوس اور قلیل گھڑیاں گزر باہل سویعات آہت غزور بار آہت غزور چکیاں موہ کرنا پر یادا موہ کرنا وہ مدینے کا جاتا وہ مدینے قیام کی مدت بڑھا دے یا قافلتی زیدی جلت رحمے پر کسرت دشمن رحمے پر کسرت دشمن مورا چیرا لرجے دھر دھر مورا چیرا لرجے پاسے سنا جانا مورا چیرا درد درد مورا لرجے درد درد آسینا سنا جانا نبوئے کنسوئی پاسے ابھی نہ سنا نبوئے نبی دیکھا نبوئے کنسوئی پاسے ابھی نہ سنا مورا چیرا لرجے درد درد پاسے ابھی نہ سنا پاسے سنا خامے نوائے روا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. احباب نے فرمائش کی تھی کوئی ایسا کلام لکھے نا حضور جو 4 زبانوں پہ ہو, جس میں 4 زبانیں ہیں, فارسی بھی ہو, عربی بھی ہو, ہندی بھی ہو, اردو بھی ہو. ہندی نہیں بلکہ پوری جو مرائی تھی, آوت ہو جاوت ہے آوت ہے. کہا کہ ایسا کلام لکھے کہ 4 زبانوں میں ہو. تو اعلیٰ حضرت نے لکھ تو دیا اور لکھا بھی کمال. سبحان اللہ, کمال لکھا, نظیر نہیں ہے. آخر میں کام کیا کیا؟ وہی جو ولیوں کا شیوا ہے, وہی جو عاشقوں کا طریقہ لکھ تو دیا. اپنے آپ اپنے قلم کو کہتے ہیں خامہ خام نہ تجربے کار کچا قلم, کہتے ہیں بس خامہ خام کہتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میری. 4 زبانوں کو انتخاب کرنا پھر لکھنا یہ تو میری طرز نہیں, اور یہ رنگ بھی نہیں کہ کوئی کہے تو لکھو. نہ یہ طرز میری
نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا وہ تو ارشاد آنے والا باتیں شاد اس راہ بڑا جانا چارے سر چارے سر سبحان 40 سال قدیم انہوں نے دعائے اس فقیر عقیل کو نعت خانی میں. سبحان اللہ. اللہ کا کرم اتنا بڑا ہے کہ لوگ اگر اتنی فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ تو ظاہر محفل میں ایک وقت ہوتا ہے تو اس میں سب کی فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا. میرا معاملہ ایسا ہے کہ محفل میں نہ گن کے پڑھو، بس میرا یہ کہنا ہے کہ ایک مصرع بھی اگر ہم کو حضور سے قریب کر رہے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کلام تو میں الحمدللہ چاہوں تو ایسے سے پڑھ سکتا ہوں کہ جس میں اہل علم بہت محسوس ہو، لیکن چونکہ اکثریت جو ہے وہ عوام کی ہے تو اس لیے میں ذرا رعایت کر لیتا ہوں، بدلے نہ خاص دل نہیں کرتا، میرا تو ہٹنے کا دل نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت نکلنے کا دل نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت کے کلام نے مجھے وہ عطا کیا ہے کہ اب میرا دل نہیں کرتا. پھر برادر اعلیٰ حضرت، پھر شہزادہ اعلیٰ حضرت، خانہ اعلیٰ حضرت، ایسے سے کلام ہیں ان کے. اب دیکھیں میں کلام پڑھتا ہوں برادر اعلیٰ حضرت. کرے چارہ سازی زیارت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی ارے زخم دل کے ملامت کسی کرے چارہ سازی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی یہ دیدار زیارت کسی کے دیدار زیارت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی. ایک شعر کو سنو نہ رہتی جو پر صورت کسی. میرے اعلیٰ حضرت کہ ہمارے جو آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ 70,000 قدم رسول. اللہ سب سے بڑا غیرت فرمانے والا ہے، اس نے محبوب کو 70,000 قدم بھیجا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک پردہ نکل اٹھ جاتا آسمان کا سورج جل جاتا. کسی نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ صحابہ کرام نے جو دیکھا نا سمجھانے کے لیے وہ ایسے جیسے خواب میں دیکھا.